السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ 2 جنوری کو دوپہر 3:10 پر کراچی کے علاقے مائی کراچی روڈ کے قریب ایک مین ہول یعنی گٹر کے قریب سے ایک راہگیر گزرتا ہے۔ اس کی گزرتے گزرتے نظر پڑتی ہے کہ گٹر کے اندر سے ایک انسانی ہاتھ نظر آ رہا ہے، باہر نکلا ہوا ہے۔ تو فوراً سے دیکھنے کے لیے تجسس سے آگے بڑھتا ہے اور پاس جا کر جب دیکھتا ہے تو نظر آتا ہے کہ یہ تو پوری انسانی لاش ہے اور یہ خاتون کی لاش ہے۔ شور شرابہ ڈالتا ہے، راہگیر اور جو وہاں ہوتے ہیں رک جاتے ہیں، رش لگ جاتا ہے اور اسی ہجوم میں سے ایک شخص 15 پر کال کر دیتا ہے اور دوسرا ایدھی والوں کو کال کر کے جگہ کا بتانے لگتا ہے۔ 15 ڈپارٹمنٹ سے نفری اور ایدھی سے ایدھی والے آتے ہیں اور سب سے پہلے ہجوم ہٹا کر اس گٹر میں سے لاش کو باہر نکالتے ہیں۔ اب جس ٹائم لاش کو نکالا جا رہا تھا اس ٹائم ایک اور حیران کن بات سامنے یہ آئی، نیچے کچھ پتھر اور مزید کچھ لاشیں نظر آئیں، یعنی لاش کے نیچے لاش۔ بڑی حیران کن بات تھی یہ۔ اور پھر 1 2 3 لاشیں اس خاتون کی نیچے سے اور نکالی۔ اب جناب 4 لاشیں گٹر، تمام لوگ حیران پریشان، بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑا وقوعہ ہے، پولیس بھی دیکھ رہی ہے، اوئے ہوئے بہت بڑا کام ڈل گیا ہے۔ چاروں لوگوں کو ہسپتال بھجوایا گیا تاکہ ان کا پوسٹ مارٹم کروایا جا سکے۔ ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ان چاروں کو تیز دھار آلے کی مدد سے حل کیا گیا ہے۔ ایک لاش خاتون کی، دوسری لاش ایک لڑکی کی اور پھر مزید جو 2 لاشیں ہیں وہ بچوں کی ہیں۔ یہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ 3 سے 4 دن پرانی ہے۔ یہی خبر جیسے ہی پہنچی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب تک اور جب یہ خبر پہنچی وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار صاحب تک، ان دونوں نے اس خبر کو سنا اور فوراً سے ایکشن لیا۔ ان کی ایکشن پر چند گھنٹوں میں قاتل کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر تفتیش کی گئی اور تفتیش میں جو کچھ اس نے بتایا وہ سن کر کم سے کم تہمینہ شیخ کے آج رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کہاں کو جا رہا ہے معاشرہ۔ کچھ سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے کہ یہ قاتل کون ہے، اس کا خاتون کے ساتھ کیا تعلق تھا، کیا وجہ عناد ہو سکتی ہے، بچوں کو کیوں مارا، اکیلے نے مارا یا ساتھ میں کوئی اور ساتھی بھی شامل ہے، سی گٹر کے پاس کیا یا کہیں اور کیا اور پھر گٹر میں لا کے لاشوں کو چھپایا، یہ پورا کام اکیلا کیا، کس کس نے ساتھ دیا، یہ سب کچھ جاننا یقیناً آپ لوگ چاہتے ہوں گے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ 3-4 دن پرانی یہ لاشیں ہیں، تو پھر 3-4 دن فیملی گھر والے کیا سوئے ہوئے تھے، کوئی عطا پتہ کرنے نہ آیا؟ حقیقت کیا ہے؟ کراچی میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا اور فیملی بھی کراچی کی رہائشی ہے۔ گھر کے سربراہ کا نام ہے مختار علی، مختار کی بیوی کا نام ہے انیلا۔ ان کے 3 بچے ہیں، ایک بیٹی ہے اور 2 بیٹے ہیں۔ بیٹی کا نام ہے جناب کشور زہرا اور یہ بیٹی 16 سال کی ہے۔ کنین علی بیٹا، عمر 14 سال۔ محمد حسنین بیٹا، عمر صرف 10 سال۔ یہ پوری فیملی ہے۔ اب سنیے آگے۔ مختار تھوڑا غیر ذمہ دار شخص تھا، گھر کے اخراجات کو پورا نہیں کرتا تھا، اکثر راتیں گھر سے باہر بھی گزارتا تھا۔ انہی باتوں پر میاں بیوی ہر دوسرے دن جھگڑ رہے ہوتے تھے اور پھینٹی پڑ رہی ہوتی تھی انیلا کو اپنے شوہر مختار سے۔ جس گلی میں جس محلے میں یہ رہتے تھے اسی گلی میں ایک اور آدمی بھی رہتا تھا جس کا اس کیس میں خاصا کردار ہے، بلکہ مین کردار ہے۔ اس کا نام کیا ہے جی؟ مسرور۔ اب ذرا مسرور سن لیں کہ مسرور کون ہے، کیا ہے اور کہاں سے اترا۔ مسرور ایک شادی شدہ آدمی ہے اور شادی کے ساتھ ساتھ اس کے بچے بھی ہیں۔ مسرور تھوڑا سیٹل آدمی تھا۔ مسرور کو انیلا کے گھر کی ساری سچویشن بھی پتا تھی اور یہ بھی پتا تھا کہ اس خاتون کو اس کا شوہر پیسوں پر اکثر مارتا ہے۔ انیلا اکثر اپنے رونے دھونے مسرور کے گھر جا کر رویا بھی کرتی تھی سمپتھی حاصل کرنے کے لیے، اور پھر وہ کبھی کبھار تو مٹھی میں کبھی پیسے پکڑا دیتا تھا اور کبھی کبھار بچوں کو خرچہ پانی الگ سے بھی بھجوا دیتا تھا۔ اب اس ٹائم یہ خدا ترسی میں کرتا تھا اور یہ رشتے میں انیلا کا بھائی بنا ہوا تھا۔ شوہر کو بھنک سی پڑی کہ انیلا اب مجھ سے لڑتی جھگڑتی نہیں ہے، کہتی بھی نہیں ہے کہ گھر آؤ یا کہاں ہو کہاں نہیں، کوئی خاص ٹینشن نہیں لیتی،
بلکہ خوش خوش نظر آتی ہے، جب دیکھو موبائل جب دیکھو موبائل۔ محسوس کرنے لگا کہیں نہ کہیں سیٹ ہو گئی ہے جو یہ خوش بڑی ہے۔ اب اس بات پر پھینٹی پڑی انیلا کو، کہاں سیٹ ہوئی ہو، کیا ہے، کس طرح ہے، بات بات پر مارتا تھا۔ گھر کے حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے کہ انیلا 2 سال پہلے 2023 میں عدالت کے ذریعے سے اپنے شوہر مختار سے خلا لے لیتی ہے، اپنے بچے لے کر اپنے بھائی کے گھر چلی جاتی ہے، وہاں پر یہ رہنے لگتی ہے۔ کچھ دن تو بھائی نے کوڑا گھونٹ بھرا اور اس کے بعد بھائی نے کہا بی بی بچے لے تے چل، میں کتھوں پالنے نے، نوکری کرتے پال، تیری ذمہ داری ہے، تو پیدا کیتے نے۔ اور پھر برا سلوک، مجبوراً انیلا نے کرائے کا کچا پکا ایک گھر دیکھا، چونکہ سورس آف انکم تو تھا ہی نہیں۔ اب جب وہاں رہنا تھا تو کرائے داری قوائف کروانا لازم تھا۔ کرائے داری قوائف کروانے کے لیے ID کارڈ انیلا کے پاس نہیں تھا۔ پریشان ہوئی اور مسرور کو کال کی۔ مسرور سے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا، ID کارڈ ہے نہیں اور کرائے والے کہہ رہے ہیں کہ جب تک ID کارڈ اور کرائے داری قوائف نامہ نہیں ہوتا ہم آپ کو مکان نہیں دیں گے۔ آپ نے بڑے احسان کیے، ایک اور کر دیں، ID کارڈ چاہیے آپ اپنا دے دیں۔ مسرور نے کہا میں آتا ہوں۔ مسرور آیا، اپنے ID کارڈ کے CNIC نمبر کے مطابق کرائے داری قوائف نامہ درج کیا گیا اور جناب پھر یہ وہاں پر رہنے لگی۔ مسرور کا اب اس گھر میں آنا جانا لگا رہتا تھا، قابل غور پوائنٹ ہے۔ مسرور چونکہ گھر آتا جاتا تھا تو پھر یقیناً بات چیت بھی ہوتی تھی، پھر حالات و واقعات بھی ہوتے تھے، پھر پہلے دن پانی کا گلاس تھا تو دوسرے دن چائے کا کپ تھا اور تیسرے دن چائے کے ساتھ بسکٹ بھی تھے۔ ٹائم بڑھتا گیا۔ بدقسمتی ہے پہلے جو بھائی بنا ہوا تھا اب وہ آنے جانے اس چکر میں عاشق بن گیا، ریلیشن دونوں کا آپس میں ڈیولپ ہو گیا اور انیلا اور مسرور دونوں کو جنون کی حد تک چاہنے لگے۔ اب جناب ہوا کیا، یہ سلسلہ یہ ریلیشن 1.5 سال تک چلا۔ 30 دسمبر کی رات کو مسرور انیلا کو لے کر باہر جاتا ہے موٹر سائیکل کے اوپر کسی کام سے۔ وہ کام کیا ہے، کس کام سے گیا، یہ میں تھوڑا سا آگے چل کر آپ کو بتاؤں گی تاکہ آپ کو ایزیلی چیزیں سمجھ آئیں۔ جیسے ہی یہاں سے نکلا تو بائک کو موڑا مائی کلاچی علاقے کی جانب اور وہاں پر جا کر جو سنسان ایریا تھا بریک لگائی، بائک کھڑی کرتی، ایک دم سے تیز دھار آلہ نکالا جو پہلے سے چھپا رکھا تھا اور فوراً وار کر دیا انیلا پر۔ انیلا پہلے وار میں زمین پر ڈھیر ہوئی۔ انیلا کی لاش کو اٹھایا اور بالکل پاس والے گٹر کے اندر پھینک دیا اور خود واپس بائک پر بیٹھا اور سیدھا انیلا کے گھر آیا۔ بچوں سے کہا چلو چلیں ماما کے پاس، انہوں نے بھیجا ہے کہ تینوں بچوں کو لے آؤ۔ آپ کو یاد رہے میں نے آپ کو بیٹی کی عمر بتائی سٹارٹنگ میں 16 سال، جو سب سے بڑی بیٹی ہے، کوئی بہت چھوٹے بچے نہیں ہیں۔ تینوں بچوں کو بائک پر بٹھا لیا، اسی سیم جگہ پر لے گیا جو سنسان علاقہ تھا۔ اب جناب یہ جو آلہ تھا تیز دھار جس سے انیلا پر وار کیا تھا، اس آلے کو یہیں پر چھپا کر گیا تھا جاتے ہوئے۔ تو جب بچوں کو نیچے اتارا تو اس جگہ سے آلہ اٹھایا، سپیڈی وار پہ وار کیے تینوں بچوں پر اور تینوں ہوئے زمین پر ڈھیر۔ چند سیکنڈز میں انیلا کی پھینکی، اوپر کچھ پتھر پھینکے، پھر بیٹی کی پھینکی، پھر کچھ پتھر پھینکے، پھر بیٹوں کی پھینکی، پھر کچھ پتھر پھینکے اور اینڈ پر اوپر ایک کھیس تھا وہ لایا ہوا تھا، اس کو پھینک دیا تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے اور وہاں سے رفو چکر ہو گیا، اس تسلی میں کہ چلو جی اب کس کو پتہ چلنا ہے میرا کہ میں نے یہ کام ڈالا ہے۔ اب آپ کو میں یہاں پر اس علاقے کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ چونکہ کراچی کا رہائشی تھا تو جناب یہ سب جانتا تھا کہ یہاں پر رات کے وقت لوگ نہیں ہوتے، سنسان ہے، اندھیرا ہے، آرام سے کام ڈل جائے گا، اس لیے اس نے اس جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ اب سنیے، 3 دن تک یہ لاشیں گٹر میں پڑی رہیں پتھروں کے ہمراہ۔ 31 دسمبر، 1 جنوری اور 2 جنوری جو تیسرا دن تھا، تب دوپہر کے ٹائم راگیر نے دیکھا تھا ایک ہاتھ جو گٹر سے نکلا ہوا تھا باہر، جو میں آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتا چکی آغاز میں، وہ سب کچھ اور نفری آئی اور عیدی والے آئے۔ جناب ان کو سول ہسپتال شفٹ کیا گیا تھا اور سول ہسپتال کا ٹراما سینٹر جہاں پر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس علاقے کو جو تھانہ لگتا ہے، نام ہے اس کا تھانہ ڈاکس، چونکہ بہت پرانی تھی، 3-4 دن پرانی، پھر گٹر، تو جناب حالت بہت خراب تھی، قابل شناخت نہیں تھی۔ سٹارٹنگ میں پولیس نے اپنی مدعیت میں پرچہ فوراً درج کیا چونکہ یہ 4
کا معاملہ تھا۔ اب آہستہ آہستہ پوچھتے گیچتے تصویریں دکھاتے دکھاتے پولیس فیملی تک پہنچ گئی، فیملی کو کر لیا ٹریس، کال کی، تھانے بلایا اور پوری کی پوری بات بتانے کے بعد ان کو پوسٹ مارٹم چونکہ ہو چکا تھا پکڑائیں۔ پولیس نے بھائیوں سے پوچھ گچھ کی، بھائی تم لوگوں کو 4 دن ہو گئے، یہ لوگ گھر نہیں آئے، کوئی اتا پتا نہیں، تم لوگوں نے رابطہ نہیں کیا، کوئی رپورٹ نہیں کرائی؟ بھائیوں نے کہا یہ ہم سے جھگڑا کر کے الگ رہ رہی تھی کرائے کے ایک مکان میں اپنے بچوں کے ساتھ، شوہر سے اس نے لے لیا طلاق، نہ ہم اس کے گھر جاتے ہیں نہ یہ ہمارے گھر آتی ہے، ہماری تو بنتی نہیں تھی، ہمیں کیا پتا کہ اسے کس نے کیا اور کس نے نہیں، یہ جانے اس کا گھر جانے، ہم نہیں ملتے تھے۔ پولیس نے کہا نمبر دو بہن کا، پھر پولیس کو نمبر دیا اور پولیس نے جناب اس کا نمبر جو ہے وہ سی ڈی آر میں دیا، تو سی ڈی آر جب نکلی تو معلوم ہوا کہ ایک نمبر تو ایسا ہے جو دن میں 20 کالیں کرتا ہے، یہ کون ہے؟ شوہر نے تو چھوڑ دیا، تو وہ نمبر نکلا مسرور کا، پہلی ریڈ مسرور کے گھر کی اور ہتکڑی لگا کے لے آئے نیا مہمان تھانے میں۔ اس کی تفتیش کا آغاز ہوا اور اس نے بتایا میں اور انیلا پچھلے 1.5 سال سے ایک دوسرے کے ساتھ فزیکل ریلیشن میں تھے، میں اسے بہت چاہتا تھا اور یہ بھی مجھے بہت چاہتی تھی، اور اسی چکر میں اس کے بچوں کا بھی خیال کرتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے اس نے کالا جادو کرنا شروع کر دیا، مجھے کالے جادو سے بہت ڈر لگتا ہے، میں نے منع کیا، نہیں باز آئی، سمجھایا، نہیں باز آئی، میں تنگ آ چکا تھا اس کی اس کالے جادو والی حرکت سے۔ جیسے ہی میں گھر آتا تھا میرا سر بھاری ہو جاتا تھا، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آتا تھا اور مجھے عجیب و غریب قسم کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، خوف آتا تھا۔ میں نے یہ سب کچھ اس کو بتایا، یہ پھر بھی باز نہیں آئی۔ میں نے اس کے گھر جانا ہی چھوڑ دیا کہ بات تو مان نہیں رہی، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، میں نے جانا نہ چھوڑ دیا۔ جب میں نے آنا جانا چھوڑ دیا تو پھر میرے ہی گھر میں میرے ساتھ ایسے ہونے لگا۔ میں نے کہا انیلا میرے گھر پر بھی مجھے خوف آتا ہے، سر میں درد ہوتی ہے، آنکھوں کے آگے کچھ نظر نہیں آتا، اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوتا ہے، میں بہت ڈرتا ہوں۔ آگے سے انیلا نے کیا کہا، کہتی ہے میں تم پر کالا جادو کر رہی ہوں اس لیے تمہارے ساتھ یہ کام ہوتا ہے، تم مجھے چھوڑ رہے ہو تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، اب میں تمہیں مسرور وہاں تک پہنچاؤں گی جہاں پر جا کر تم موت مانگو گے، لیکن تمہیں موت نہیں آئے گی، صرف اذیت ملے گی، یہ میرا عمل ہے تمہارے اوپر کالے جادو کا۔ اب جناب میں خوف زدہ ہو گیا، یہ کیا چکر ہے بھائی، اس نے میرے پہ کام شروع کر دیا ہے۔ اور پھر میں نے وہ پہلا دن تھا جب اس سے نفرت شروع کی، 30 دسمبر کو مجھے کہنے لگی مسرور میں نے ایک بہت ضروری عمل کرنا ہے کسی سنسان جگہ پہ جہاں شور شرابہ نہ ہو، تو مجھے لے جاؤ۔ میں نے کہا اچھا میں لے جاتا ہوں۔ میں اس کو موٹر سائیکل پر مائی کلاچی کے علاقے میں لے گیا، وہی سنسان تھا۔ وہاں پر جا کر اس نے کہا کہ تم یہاں کھڑے ہو جاؤ، میں 5 منٹ کا عمل ہے وہ کر لوں۔ یہ جیسے ہی اپنا کام شروع کرتی ہے میں فوراً سے جو میں تیاری کے ساتھ گیا تھا اپنے تیز دھار آلے کو نکالتا ہوں اور اس کو وار کرتا ہوں، یہ نیچے گر جاتی ہے، کام تمام۔ اب جناب پولیس سے پوچھا ٹھیک ہے بچوں کو کیوں قتل کیا؟ جواب دیتا ہے جب میں گھر سے انیلا کو موٹر سائیکل پر لے کر آیا تھا تو اس کے بچوں نے دیکھا تھا، یہ بتا کے آئی تھی کہ میں مسرور کے ساتھ جا رہی ہوں، رات کو جب انیلا گھر نہیں جائے گی تو بچے تو چیخیں گے کہ ہماری ماں کہاں گئی، سب پوچھیں گے تو یہ بتائیں گے کہ مسرور انکل کے ساتھ گئی تھی، تو پھر تو میں پکڑا جاتا، اس لیے میں نے کہا بچوں کا قصہ بھی تمام کرو۔ پھر میں وہاں سے گھر آیا، میں نے بچوں کو لیا، میں نے کہا تمہاری ماما بلا رہی ہیں، چلو ذرا ماما کے پاس۔ بچے ہنسی خوشی آ گئے، چونکہ میں ان کے گھر بہت جاتا آتا تھا، وہ فرینک تھے۔ تینوں بچوں کو میں نے بائک پہ بٹھایا اور لا کر اسی آلے سے جو میں وہاں چھپا کر گیا تھا ان کو مارا اور گٹر میں ان کی چاروں کی پھینک دی، اوپر کھیس پھینک دیا، اور پھر میں نے دلی طور پر اطمینان لیا کہ اب کسی کو پتا نہیں چلے گا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، چونکہ نہ مجھے کسی نے وہاں دیکھا تھا نہ کوئی اور تھا۔ میسج بڑا شارٹ کٹ سا دوں گی میں آج، چونکہ کافی لمبا چوڑا ہو گیا ہمارا آج کا کیس۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ ڈی ٹریک ہوئے سیدھے ٹریک پر واپس آ جائیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا حرام رشتے میں برکت۔ اپنی زندگی انیلا نے تباہ کی، اپنے بچوں کی بھی برباد کر دی۔ میسج صرف اتنا سا ہے کہ اللہ ہر میاں بیوی کو آباد کرے، خوشحال کرے اور ہدایت دے۔ اگر نہیں بن رہی کھلا لے لی، اوکے، اس کے بعد اگلا راستہ مردوں کے ساتھ جسمانی مراسم نہیں ہونا چاہیے،
اگلا راستہ نوکری، مزدوری اور محنت اور اللہ توبہ ہونا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، یہ ہوئی خلا، یہ ہوئی طلاق، پٹا کھلا ہے، پورے محلے کے تگڑے لوگوں کے ساتھ یاریاں، سال 1.5 سال حسین خوبصورت شاپنگ معاملات، 1.5 سال کے بعد کسی کی کھیتوں میں، کسی کی گٹر میں، کسی کی گلی کے کونے پہ، کسی کی کوڑے کے ڈھیر پہ، کسی کی کوڑے کے ڈرم کے اندر۔ اس کے علاوہ میں نے نہیں دیکھی ایسی بھی جو ناجائز مراسم آدمیوں سے قائم کرے اور پھر اس کو موت انسانوں والی آ جائے۔ میں نے کم سے کم ایسا نہیں دیکھا۔ تو اپنی زندگی تو آپ برباد کرتے ہیں، اپنی اولاد کی بھی برباد کرتے ہیں، اور اس کا آپ کو جواب دینا ہے۔ معافی نہیں ہے کہ چلو جی ہو گئے مک گئی گل، نہیں، قبر میں جاتے ہی شروع ہے حساب کتاب۔ شکریہ۔